بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے نمبر کے مسلمان ہیں، صحابی ہیں اور اونچے درجے کے مفسر بھی ہیں۔ ان سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی نہیں ہوتا، یعنی ایمان اور دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سارے کے سارے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دلوں میں جو دین ہے، جذبہ ہے، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے بارے میں خیر کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، یاد رکھنا کہ علم بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور علم عربی کا ایک محاورہ ہے، مشہور محاورہ ہے کہ علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا حتیٰ کہ تو علم کو اپنا سارے کا سارا وقت نہ دے دے، اور خوب محنت کرو گے تو پھر علم حاصل ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ امام وکیع جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے چوٹی کے محدث بھی ہیں، اور ان سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو انہوں نے عربی کے شعر پڑھے تھے جس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے حضرت وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہ گناہ چھوڑ دو، کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ کا جو نور ہے وہ گناہ گار کے سینے کے اندر کبھی نہیں آتا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، جماعت کی پابندی کرو، کتابوں تپائی قرآن مجید کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو، وقت کو کبھی ضائع نہ کرو، یہ سب سے اہم چیز ہے اس کے اندر۔ اور سورۃ فاتحہ کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کریم کے چند آداب ہیں اس کے اندر جن کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہ چھو قرآن کو مگر پاکی کے ساتھ، قرآن مقدس کے بھی اندر بھی آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرأت ای اذا اردت ان تقرر القرآن، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اعوذ باللہ پڑھ، اس لیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا نیکی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان روکتا ہے۔ شیطان چونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو آپ کہ پروردگار شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، ہمارا دشمن ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ آپ پروردگار تو اس دشمن کے شر اور دشمنی سے ہمیں بچا۔ پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی اس کام میں برکت نہیں ہوتی، وہ دم کٹا ہوا بے برکت ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، سورۃ الشافیہ بھی ہے، اور سورۃ الکافیہ بھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے سوال کرتا ہے سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتلائی، اس کی تعریف کرتا ہے، اور آپ یہ بھی کہتا ہے آپ سخی ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یعنی اس کی تعریف کے اندر جو اچھے القاب آتے ہیں وہ اس کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے کا طریقہ یہ بھی یہی ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ایک درخواست کی گئی ہے کہ درخواست یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو، کہ جماعت کی پابندی کرو،
حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ وہ اپنا ایک واقعہ بتلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جامعہ مسجد شیراں باغ گجرانوالہ میں آیا. ادھر میں رات دیر تک مطالعہ کرتا رہا. تو ذرا دیر سے آنکھ کھلی تو صبح جماعت سے ایک رکعت رہ گئی میری. تو جو وہاں کے استاد تھے حضرت مولانا عبد القدیر صاحب ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ وہ استاد تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ میری ایک رکعت رہ گئی ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی. تو انہوں نے مجھے جھڑکا اور فرمایا کہ میاں تمہیں اس قدر غفلت کی نیند تھی کہ تجھ سے رکعت رہ گئی. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ رات کو دیر تک مطالعہ کرتا رہا اور دیر سے سویا، اس لیے اٹھنے میں سستی ہوگی. تو انہوں نے مجھے خوب جھڑکا اور فرمایا کہ ایک نفلی چیز کے لیے تم نے فرض چیز کو چھوڑ دیا. اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میری کبھی جماعت بھی چھوٹی ہو. اپنی پوری زندگی کے اندر حضرت کی پھر اس کے بعد کبھی جماعت نہیں چھوٹی. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اور باہر ہمارے محلے سے دور دور سے لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہم جو مسجد میں رہتے ہیں ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. ہم تھوڑا سا ہل کے اپنے کمروں سے نکل کر مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ وقت کی قدر کرو اور محنت سے پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ تیرے بندے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سب کو علم نافع عطا فرما آمین. اور ان سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. اور ہمیں اپنے اکابرین کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہم سے راضی ہو جا، ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہم سب خطا کرنے والے ہیں اور تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما. آمین.